وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 68. آج کا موضوع، دنیا میں کیا ہم لوگ اندھے بن کر جینا چاہتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اور انہوں نے اللہ کی قدر و تعظیم نہیں کی جیسے اس کی قدر و تعظیم کا حق تھا، اور ساری کی ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور سارے آسمانی کرے اس کے دائیں ہاتھ یعنی قبضہ قدرت میں لپٹے ہوئے ہوں گے. وہ پاک ہے اور ہر اس چیز سے بلند و برتر ہے جسے یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 68 لفظی ترجمہ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی. فَصَعِقَ، بے ہوش ہو جائیں گے. مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو بھی زمینوں اور آسمانوں میں ہوں گے. إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، لیکن جسے اللہ تعالیٰ چاہے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے. سامعین کرام، سورہ الزمر ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. تمام حالات و واقعات اللہ تعالیٰ بہت وضاحت سے ہمیں فرما رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل دی، ہمیں زندگی گزارنے کی ہدایت دی، اور پھر اپنی بندگی کا راستہ بتایا. کامیابی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے ہمیں اپنی بندگی کا راستہ بتایا، اور یہ بھی متنبہ کر دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میری بندگی کرو اور میری بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو. تو اگر کوئی، اور یہ اصول بھی رکھ دیا کہ شرک جو ہے ناقابل معافی ہے، باقی گناہوں کے ساتھ دیکھا جائے گا. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گلہ شکوہ کیا کہ تم لوگوں نے میری قدر نہ کی جس طرح کے قدر کا حق تھا. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، حالانکہ میری طاقت تو یہ ہے کہ زمین میری مٹھی میں ہے، اس وقت بھی ہے اور قیامت کے دن بھی ہوگی، لیکن قیامت کے تم دیکھ لو گے، تم میری طاقت قیامت کے دن تمہیں نظر آ جائے گی. اس وقت اسباب کے پردے میں ہے، اور آج بھی یہ تمام آسمان میرے قبضے میں ہے، اور خاص طور پہ تم دیکھ لو گے
والسماوات مطویات بیمینہ، کہ یہ سارے میں نے اپنے ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے۔ پھر آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات۔ اب اللہ تعالیٰ کی دیکھیں رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو پیش آمدہ حال ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے بتا رہے ہیں تاکہ ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ یہ بالکل یعنی جو مرحلہ وار قیامت کے دن، قیامت کے وقت جو مرحلہ وار ہوں گے ان میں سے ایک سور کا پھونکے جانا بھی ہے سامعین اکرام، سور کا پھونکے جانا۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس وقت بھی تیار کھڑے ہیں، حکم کے منتظر ہیں کہ کب حکم ہوگا سور پھونکنے کا۔ بہرحال 3 قسم کی سوہیں ہیں، یہ سور پھونکی جائے گی، 3 مرتبہ پھونکی جائے گی اور وہ 3 اقسام پہ مشتمل ہوگی۔ ایک تو نفخۃ الفزع ہے اور یہ نفخۃ الصاعق ہے۔ اس جو ہم وہ پڑھ رہے ہیں، جو اس وقت اس آیت میں 2 قسم کی پھونکوں کا ذکر ہے، آخری 2 قسم کی، اور پہلی جو پھونک ہے اس کا قرآن میں دوسری جگہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ سور پھونکی جائے گی پس گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ تو بہرحال وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاءِ، دوسری جو یعنی پھونک ہے وہ نفخۃ الصاعق ہے، اس میں بے ہوشی طاری ہو جائے گی، یعنی سب لوگ مر جائیں گے۔ فصعق من فی السماوات، پس بے ہوش ہو جائیں گے یعنی مر جائیں گے جو کوئی آسمانوں میں اور زمین میں، الا من شاء اللہ، لیکن جس کو اللہ چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی، فاذا ہم قیام ینظرون، تو سب لوگ پھر اٹھ کھڑے ہوں گے، یعنی زندہ ہو جائیں گے، قیام کھڑے ہو جائیں گے، ینظرون دیکھنے لگیں گے۔ ظاہر ہے آپ نیند سے اٹھتے ہیں اور تو پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یعنی ایک نامعلوم جگہ ہو تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ میں کہاں پہ ہوں، یہ اس کا مضمون ہے۔ اس آگے جو ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا جائے گی۔ یہ سامعین اکرام تھوڑا سا اس ارض پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ ارض کون سی ارض ہے، یہ کون سی زمین ہے۔ عربی میں سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے سر کے اوپر ہو، فما فوقک فہو سماء، جو آپ کی چیز سر کے اوپر ہو تو وہ آسمان کہلاتی ہے عربی میں، اور جو آپ کے قدموں کے نیچے ہو وہ زمین کہلاتی ہے۔ لیکن یہ زمین وہ نہیں ہوگی جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، یہ بات اتنی نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ہمیں بتایا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، احادیث میں یعنی میدے کی روٹی کی طرح چپٹی کر دی جائے گی، اور یہ ساری وہ مضامین ہیں، لیکن اتنا ضرور آپ یاد رکھیں کہ یہ زمین وہ زمین یہ نہیں ہوگی، تبدیل کر دی جائے گی۔ اب کیسی ہوگی وہ تو اسی وقت پتہ چلے گا، اس وقت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ایک خاص مضمون ہے سامعین اکرام، یہ الفاظ اکیلے آئے ہیں، یعنی یہاں پہ قرآن میں اس قسم کے الفاظ یا مضمون نہیں آیا ہے۔ اشرقت الارض بنور ربہا، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا جائے گی، چمک جائے گی، جگمگا جائے گی۔ تو سامعین اکرام اس کی وضاحت بھی دیکھیں، باطنی جو معاملات ہیں تو وہ عام طور پہ ہماری سمجھ سے بالا ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ زمین جگمگا جائے گی۔ اب وہ جگمگانا
میں تھوڑا سا آپ کو قرآن اور حدیث کے حساب سے آپ کو میں بتاؤں کہ اس دن دیدار رب ہوگا، اور یہ تو آپ کو معلوم ہے قرآن سے بھی، جیسے کہ اس میں ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ مختصر الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ رب کا نور ظاہر ہو جائے گا، رب کا دیدار عام ہو سکے گا، یہ ایک عام بات ہے۔ تو اس میں اشرقت الارض بنور ربہا، یعنی حق واضح ہوگا، حق کو دیکھ سکیں گے، ہم باری تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، وہاں اس کی شان کے مطابق ہم اس کا دیدار کر سکیں گے۔ تو اس کے بارے میں ہے اب اشرقت الارض بنور ربہا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون اس کو دیکھ سکے گا؟ یہ ایک بات جو ہے یہ ذرا وضاحت طلب ہے اور غور طلب ہے، اور کیونکہ عام دیدار عام ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر یہاں تو ایک چیز یہ سورج نظر آ رہا ہے تو وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن اندھے جو ہیں، جو آنکھوں کے اندھے ہیں، وہ آج بھی سورج کو نہیں دیکھ سکتے، نہ چاند کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سورج کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی وہاں اندھا ہوگا، اندھوں کے سوا وہاں کوئی بھی اپنے، یعنی اندھوں کے سوا سب لوگ جو ہے اپنے رب کا دیدار کر سک رہے ہوں گے۔ ماشاء اللہ، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک تو وہ اندھے، اب سوال یہ ہے کہ وہ اندھے کون ہیں؟ اس کی بھی وضاحت آئی ہے سامعین کرام قرآن میں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ بھی مشرکین ہیں، شرک، یعنی انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ بینا ہوں گے۔ وہ غلطیاں وغیرہ جو گناہ ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، بخشش اس کی یا حساب کتاب، لیکن مشرک لوگ جو ہیں اس وقت، اور میں آپ کو اگر آسان الفاظ میں قرآن کے حساب سے بتا دوں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے یہاں اپنے دل آباد کر لیے۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں۔ تو جنہوں نے اپنے دلوں کو روشن کر لیا اللہ تعالیٰ کے حق سے، یا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی یاد کو نہ بھلایا اپنے دل سے، اور اللہ کی یاد سے اعراض نہ کیا۔ یہ بات سامعین کرام، یہ سارے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو بھی باتیں کر رہا ہوں وہ قرآنی آیات کا یا تو ترجمہ ہے یا اس کا مفہوم ہے۔ تو یہ آپ یقین رکھیں، کیونکہ ہر جو بھی میں بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے قرآن کی ایک آیت دلیل کے طور پہ موجود ہے۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے یہاں پہ منہ موڑ لیا، من اعرض عن ذکری، یا جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو جس نے بھلا دیا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یہاں بحیثیت مقصود، معبود، محبوب اور مطلوب، وہ لوگ وہاں اندھے اٹھائے جائیں گے۔ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو یہاں پہ جھٹلا دیا وہ وہاں پہ اندھے ہوں گے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگوں نے سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھلا دیا ہے، اس کو ہم جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ عملاً اللہ کی ملاقات کے لیے ہم تیاری نہیں کر رہے۔ تو وہ لوگ وہاں پہ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ جہاں تک اندھے ہونے کا تعلق ہے تو میں آپ کو قرآن کے الفاظ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں اندھا رہا، من کان فی ھذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا اللہ کی یاد سے اور اللہ تعالیٰ کے نور سے،
وہ یہاں اندھا رہا. اعمیٰ کے الفاظ ہیں، جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا. من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا. اچھا دوسرا، اور اس کا راستہ غلط ہوگا، اضل سبیلا. اچھا دوسری جگہ ہے سامعین اکرام کہ قال، وہ یہ اندھے کہیں گے رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا، میں تو وہاں بینا تھا، وقت کنت بصیرا. اب سنیں ذرا غور سے سامعین اکرام، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی روز قیامت آنکھیں ہماری بے نور ہوں، اس میں روشنی ہی نہ ہو، وہ دیکھنے کے قابل ہی نہ ہو. یہاں تو بالکل واضح الفاظ میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور بڑی ایک حسین منظر ہوگا سامنے اکرام. کیا حسین منظر ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. زمین جگمگا جائے گی اپنے رب کے نور سے. جیسے کہ یہاں سورج نکلتا ہے، آتا ہے اور جگمگاتا ہے، اور زمین پہ آپ دیکھیں سورج جگمگاتا ہے نا، چار سو روشنی پھیلی ہوتی ہے، تقریباً وہی منظر ہے سامعین کرام. لیکن اس منظر میں یہ سورج کی روشنی میں اور وہاں کی نور میں بہت زیادہ فرق ہوگا، اس کا ہم ابھی تصور نہیں کر سکتے. لیکن حقیقت کیا ہے، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا؟ یہ ہوگا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا رہی ہوگی. ماشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ یہ اندھا جو ہے، یہ شخص جب قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا وہ سوال کرے گا اپنے رب سے، لم حشرتنی اعمیٰ، کیوں آپ نے مجھے اندھا اٹھایا، وقد کنت بصیرا، اور میں تو وہاں دیکھتا تھا، میری تو آنکھیں تھیں. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. دیکھیں بڑے غور سے توجہ سے سنیں، اندھے ہونے کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں. اندھا پوچھے گا کیوں اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اندھا یہاں اٹھایا اور میں تو وہاں بینا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح میرے احکامات، میری آیات تجھ تک آئیں، پہنچیں، فنسیتہا، تم نے اس کو بھلا دیا. وکذالک الیوم تنسی، آج وہ وقت ہے، جزائے اعمال کا وہ وقت، وہ دن ہے کہ میں تمہیں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا. اس لیے یعنی تمہیں اندھا میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ تمہیں میرے احکامات آئے، تم نے اس کو بھلا دیا. اوہو سامعین کرام، یہ لفظی ترجمہ اگر آپ دیکھیں، مجھے اگر تشریح کا موقع نہ بھی دیں، آپ ان الفاظ کو دیکھ لیں، اس میں خود اپنی تشریح موجود ہے. میرے احکامات آئے. اب احکامات اور آیات کیا ہیں؟ یہ زندگی گزارنے کے متعلق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. آج کا جو اس صورت کا موضوع ہے، جو بنیادی مرکزی مضمون ہے اس کا، کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی اور دین اس کے لیے خالص. الا للہ الدین الخالص. یہ دیکھیں آیات ربانی ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ آیات ربانی ہے، اور یہ عمل کے لیے ہے. آپ نے اس کو تلاوت کا معمول بنا لیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تلاوت اس کی جائز نہیں ہے، ثواب ہے اس میں، لیکن محض تلاوت اور ایک بابرکت چوما چاٹی کے لیے آپ نے اس کو رکھ لیا ہے. معاذ اللہ، کوئی مردہ پڑا ہوگا، آپ سپارے بانٹنے لگیں گے، چلو پڑھو. کوئی بیمار ہوگا، آخری دم ہوں گے، آپ سپارے بانٹنے لگیں، چلو پڑھو، اب اس کا وقت آ گیا. کوئی افتتاح ہو رہا ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے جی. یہ سارے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے مواقع جو ہیں اس میں آپ نہ کریں ایسا جو کچھ بھی کرتے ہیں. مردے کو ایصال ثواب قرآن خوانی کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، مناسب ہے. اور آپ ایک نئے کام کا آغاز کر رہے ہیں، قرآن خوانی برکت کے حصول کے لیے اچھی ہے.
اپنی بیٹی کو یعنی قرآن کی رحمتوں کے سائے آپ ودا کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بھلا دیا ہے ہدایت کے حساب سے، اس سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، کم از کم آج کے وقت 2018 مارچ کا مہینہ ہے، اس حقیقت کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تو نہیں، ایسا تو ہم نے نہیں کیا ہے، اس کو تو ہم کتاب ہدایت تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالی ہماری منزل ہے اور یہ اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے، ہم نے اس کو اپنے راستے کے طور پہ اور حضور کے عمل کو اپنے لیے نمونے کے طور پہ منتخب کر لیا ہے، اور ایک رہنما کی رہنمائی میں ہم اللہ کے راستے پر رواں دواں ہیں۔ یہ آپ کم از کم نہیں کہہ سکتے من حیث القوم۔ اگر کچھ افراد یہ کہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اسلام تو جماعت ہے، اسلام تو جماعت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو افراد کی بات نہیں کر رہا، میں قوم کی بات کر رہا ہوں۔ من حیث القوم ہم نے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ سنیے ترجمہ سنیے، صرف مضمون وضاحت خود ہی وضاحت کر رہے ہیں۔ کذالک نجزی، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، من اسرفا، جنہوں نے اپنی حد سے تجاوز کیا، اسراف کیا، وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس نے یقین نہ کیا اپنے رب کے احکامات پہ۔ یقین کرتے ہی کہ ہم کیسے؟ یہ قرآن تو ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو طالب مولا ہو، جو طالب دنیا ہو، اس کے لیے تو اس کتاب میں کچھ نہیں ہے، بس تو پھر تو وہی رویہ ہے جو آج ہم نے اس کے لیے اختیار کر لیا ہے سامنے کا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ زیادہ شدید ہے اور وہ دائمی ہے۔ بہرحال سامعین اکرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس مضمون کو جو بیان ہو رہا ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا جائے گی۔ اور کچھ لوگ جو ہیں، کچھ نہیں بلکہ بہت سارے لوگ، وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، قرآن کے الفاظ ہیں۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور اب جب رب ہوگا تو سجدہ تو لازمی ہے۔ سبحان اللہ، رب کے نور کا ظہور ہو اور سجدہ نہ ہو اس کے سامنے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، ان کو بلائے جائے گا، دعوت دی جائے گی سجدے کی، کہ آؤ سجدہ کرو۔ مومن تو سجدے میں گر جائیں گے، اور یہ لوگ جو ہیں، یہ ناکام اور نامراد لوگ جو ہیں، یہ وَإِنَّهُمْ عَنْ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، ان کو سجدہ کرنے کے لیے بلائے جائے گا۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ آج بھی سامعین کرام، ہم ایک سجدہ جو چاہیے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اقبال نے اشارہ بھی کیا ہے نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ سجدہ سامعین کرام آج بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن قرآن کی طرف سے ہمیں یہ دعوت دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تم وہ ایک سجدہ کر لو، رب کے سامنے سر جھکا دو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا اسی صورت، انیبو، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کی طرف رجوع کر لو۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے سامنے اپنا سر جھکا دو۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے اور پھر تمہاری
امداد نہ ہو سکے، کوئی تمہاری امداد۔ آیت نمبر 54 ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اگر دیکھنا چاہیں تو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے سامنے سر رکھ دو۔ تو یہ سامنے کرام یہ دعوت ہے قرآن کی، اور بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ ہمیں سجدہ کرنے کی طرف دعوت دی جائے اور ہم سجدہ کر ہی نہ سکیں، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، طاقت ہی نہیں رکھیں گے۔ اس وقت بھی سامنے کرام اگر آپ دیکھیں تو ہماری گردن اکڑی ہوئی ہے، عملاً ہمارا ایک جملہ ہے قومی، جو ایک رویہ ہے، جو ایک جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ لا نسلم، میں نہیں مانتا۔ اللہ کو منزل بنا لینا یہ میری سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ ایک اللہ کی بندگی کرنا یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کو مقصود واحد بنا لو، یہ میری بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بھئی یہ اور چیزیں کیا ہوں گی؟ یہ سارے وہ شیطانی وسوسات ہیں جس سے ہمیں ڈراتا ہے، شیطان ہمیں ڈراتا ہے۔ شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا حکم دیتا ہے اور تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ ہم دیکھیں بے حیائی کے کام تو ہم کر رہے ہیں سب۔ بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی یہ ہے کہ آپ رب کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہو، اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اللہ کو مقصود واحد بنانے کے لیے تیار نہ ہو، معبود واحد بنانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ یہ بے حیائی ہے، کھلم کھلا بے حیائی ہے۔ سامعین کرام، بہرحال یہ سارے مضامین ہیں سامعین کرام، اور یہ وقت آنے والا ہے، بہت جلد ایسا ہوگا کہ زمین جگمگا جائے گی اپنے رب کے نور سے۔ تو یہاں آنکھیں بینا کرنا چاہیے، یہاں حق کو اور اہل حق کو پہچاننا چاہیے۔ یہ اہل حق کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ایک مضمون کو سمجھنے کے لیے، ایک راستے پر چلنے کے لیے رہنما کا انتخاب ضروری ہے۔ وہ رہنما آپ نے ڈھونڈنا ہوگا، اور اس صحیح رہنما، یہ بات میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، قرآن اور صاحب قرآن سے رابطہ آپ کو جوڑنا ہوگا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بہرحال یہ مضمون ہے سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھونک ماری جائے گی سور میں، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہوں گے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، اِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، وہ کھڑے ہو جائیں گے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ And the trumpet will be sounded, whereupon everyone in the heavens and the earth will be stunned, except whomever God wills. Then it will be sounded another time, whereupon they will rise up, looking on. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔